دنیا میں شاید مٹھی بھر لوگ ہی اس حقیقت پر پریشان ہوں گے کہ پچھلے 8 سال دنیا کی تاریخ کے گرم ترین سال تھے۔ چند ہی پاکستانیوں کو یہ خبر ہوگی کہ ان کا شہر جیکب آباد ایشیا کا گرم ترین شہر شمار کیا گیا ہے، اور غالباً سب کے سب یہ بھول چکے ہیں کہ سال 2015 میں کراچی کا درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، اور یہ بھی کہ گرمی کی اس شدت کے سبب شہر میں 1200 سے زائد افراد نے عالم بے بسی میں جان گنوا دی تھی۔ کیا یہ بات بھی تشویشناک نہیں کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں 3000 سے زائد نئی جھیلوں کا اضافہ ہو چکا ہے؟ اس حقیقت سے بھی کم ہی لوگ واقف ہوں گے کہ ملک میں 6 لاکھ سے زائد افراد اپنے آبائی علاقے مجبوراً چھوڑ چکے ہیں۔ شدید گرمی ہے، سمندری طوفان ہے جسے ہم بھی بھگت رہے ہیں، امریکہ بھی بھگت رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج تو پورے دنیا کو چینج کر رہا ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کے لیے ہم لوگ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اگر حکمران صحیح ہوتے آج یہ نوبت آتی ہے ہمارے اوپر۔ اویئرنیس نہیں ہے ان کے پاس، نہ کوئی دیتا ہے، نہ میڈیا دے رہا ہے ہمارا۔ اگر یہ سب کچھ قیامت نہیں تو قیامت کے آثار ضرور قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ان سب واقعات کا سبب صرف ایک تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی۔ بڑے صنعتی ممالک میں ایندھن کے بے دریغ استعمال سمیت دنیا بھر میں مسلسل جاری پیداواری عمل کے سبب زہریلی گیسوں کا غیر معمولی اخراج کرۂ ارض کے قدرتی نظام میں بڑے خلل کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ کسی علاقے کا عمومی موسم آب و ہوا کہلاتا ہے، یعنی سال بھر کے موسم کا ایک محتاط اوسط علاقے کی آب و ہوا سمجھی جاتی ہے، اور اس اوسط میں کسی بھی تبدیلی کو ماحولیاتی تبدیلی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ان پیداواری سرگرمیوں کے سبب کاربن ڈائی آکسائیڈ اور گرین ہاؤس گیسز کا غیر معمولی مقدار میں مستقل اخراج سمندروں کی حرارت بڑھانے کا سبب ہے۔ گیسز کے اخراج کے سبب خاص طور پر قطب شمالی میں آرکٹک، گرین لینڈ اور دنیا کے بلند پہاڑوں پر موجود صدیوں پرانی گلیشیئر مسلسل پگھلتے جا رہے ہیں۔ یہ سب آہستہ آہستہ میلٹ ہو کر سمندر کی سطح بڑھانے میں بھی اس کا وہ ہوگا، کنٹریبیوشن ہوگا، اور پھر پرماننٹلی ہم ایک طرح سے نا جو ہمارے پاس واٹر سورس ہوتا ہے، واٹر کا ریزروائر ہے ایک پرماننٹ، آہستہ آہستہ اس کی بھی اس میں نا مقدار میں بہت کمی آتی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی عالمی درجہ حرارت پر ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن کے حاصل کردہ اعداد و شمار کے تحت گزشتہ 8 سال یعنی سن 2015 سے 2022 تک 8 برسوں پر مشتمل دور ریکارڈ کی گئی تاریخ کا گرم ترین دور قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ برس مشرقی افریقہ میں خشک سالی، پاکستان میں ریکارڈ توڑ بارشیں، چین اور یورپ میں پڑنے والی شدید گرمی اور بار بار ابھرنے والے چھوٹے بڑے سمندری طوفان دنیا کے 1 ارب سے زائد لوگوں کے لیے پریشانی کا پیش خیمہ ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس سال جو جولائی کا جو مہینہ گزرا ہے 2023 میں، وہ ریکارڈ کے حساب سے اب تک کا سب سے گرم ترین مہینہ تھا۔ اگرچہ ہمارے یہاں اتنے ایفیکٹس نہیں ہیں، لیکن گلوبلی آپ دیکھیں تو اس وقت اس کے بہت زیادہ ایفیکٹس ہیں۔ پاکستان کو اپنے خاص جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے 2 طرح کے ویدر سسٹمز کا سامنا ہے۔ ایک سسٹم شدید گرمی لے کر آتا ہے اور درجہ حرارت میں شدت کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے۔ شدید گرمی کی لہر کا تسلسل بڑھ کر اب سالانہ 41 دن ہو گیا ہے، لہٰذا صوبہ سندھ میں جیکب آباد ایشیا کا گرم ترین شہر بن چکا ہے۔ موسم گرما میں علاقے کا درجہ حرارت مہینوں تک 50 ڈگری سیلسیس تک ریکارڈ کیا جاتا ہے، جبکہ کراچی میں سال 2015 میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا۔ جب ٹیمپریچر 35 ڈگری یا 35 سے زیادہ ہو جاتا ہے کسی دن کا ٹیمپریچر، ڈے ٹیمپریچر، تو 8 سے 10 دن کا دورانیہ بڑھ گیا پچھلے 60 سالوں میں۔ یعنی اگر 30 سال یا 40 سال پہلے یہ گرمی اگر 30 دن ہوتی تھی تو آج وہ 38 یا 40 دن ہوتی ہے۔ پاکستان پر اثر انداز ہونے والا دوسرا سسٹم مونسون کا ہے۔ یہ بارشیں ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ سال 2010 اور پھر سال 2022 میں تباہی مچانے والے سیلاب اس حقیقت کا ثبوت ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 40 ارب امریکی ڈالرز لگایا گیا ہے۔ NDMA، PDMA، فیڈرل فلڈ کمیشن اور دیگر سرکاری محکموں کے اعداد و شمار کے مطابق سیلاب کے سبب
साल 2010 में 80 लाख जबकि 2022 में 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ जो सैलाब थे 2022 में वो हिस्टोरिक थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो कभी इतना ख़तरनाक और इतना बड़े पैमाने पर सैलाब नहीं आया। ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का सैलाब से मुतासिर था। UNDP की एक रिपोर्ट में दर्ज है कि बर्रे सगीर के शुमाली इलाकों में वाक़े हिंदुकश और कराकरम समेत बड़े पहाड़ी सिलसिलों पर मौजूद कदीम ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और इस सूरत हाल के बाइस गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कोई 3044 नई झीलें वजूद में आ चुकी हैं। माहिरीन का ख्याल है कि इनमें 33 झीलें इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई मुज़र हैं। पिछले साल बहुत गर्मी पड़ी थी, अब इस साल लकीली नहीं पड़ी। अगला साल जो है ना अल नीनो ईयर होने की वजह से हो सकता है अगले साल ज़्यादा पड़ जाए, तो वो फट सकती हैं वो झीलें और उसकी नतीजे में ज़ाहिर है कि बहुत नुकसान होता है। नीचे जो डाउन स्ट्रीम आबादियाँ होती हैं उनको भी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और इमलाक को भी। सिर्फ यही कुछ नहीं बल्कि इन शदीद बारिशों और सैलाब के बाइस मजमूई तौर पर मुल्क के 44 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। आलमी तंजीम एक्शन एड की जारी करदा एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से साल 2020 तक 6,82,000 लोग नकले मकानी कर चुके हैं। माजी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के उठने का तवातुर कम था, लेकिन अब ये नई सूरत हाल हर साल कम से कम 3 से 4 साइक्लोन्स का सबब बन रही है। कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 152 बार मुख्तलिफ अक़साम की कुदरती आफात का सामना रहा है। ये कोई मामूल की या नज़रअंदाज कर देने वाली बात नहीं। कुदरती आफात पर इंसान का कोई बस नहीं चलता, लेकिन इन आफात का बुनियादी सबब बनने वाले हालात यकीनन इंसान के अपने हाथ में होते हैं। जहां गैर मामूली पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर खतरनाक गैसेस के अखराज का सबब बनने वाले ममालिक इस मामले में अमली इक़दामात के जिम्मेदार हैं, वहीं पाकिस्तान में आम सतह पर माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ बुनियादी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है।